ایون سلف صالحین یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اگر آپ ہمیں سونا اور چاندی کے ڈھیر کے اوپر امیر بنا دو, امانت والا بنا دو, تو we don't fear on ourselves کہ ہم مال میں خیانت نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ ہمیں ایک لونڈی پہ بھی, غلام عورت پہ بھی جو کہ بالکل خوبصورت نہیں ہے, اس پہ بھی اگر امین بناؤ نا, ہمیں ڈر ہے کہ ہم پھسل جائیں گے, کیونکہ ہر بندے کا فتنہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. سو اور جتنا بڑا فتنہ جس شخص کے لیے ہوتا ہے نا, اتنا ہی اس کو چھوڑنے کے لیے بہت بڑا ایمان چاہیے ہوتا ہے. مطلب the higher the level of fitna it is, the higher level of ایمان you need, and when you leave it, اللہ تعالیٰ بھی آپ کو ایک وہ سویٹنس اور لذت دیں گے نا کہ آپ اس کو امیجن نہیں کر سکتے. وہ اجر بھی آپ کو ملتا ہے, وہ اجر ملتا ہے. جو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے نا, میرے خیال سے یہ میرے خیال سے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے ہر انسان کے لیے. اپنی جو شارٹ کمنگز ہے نا, یہ بندہ اگر پہچان جائے نا تو اس کے لیے پھسلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پھر اگر مجھے پتہ ہے نا یہ بات, یار میرے لیے عورت کا فتنہ جو ہے نا وہ سب سے بڑا فتنہ, مجھے مال سے اتنا فرق نہیں پڑتا, میرے اندر تکبر نہیں آتا, تو پھر مجھے یہ چاہیے کہ میں ہر صورت میں اپنی, جس طرح ہم نے کل ڈسکشن کی, اپنی نظروں کی حفاظت کروں, ٹھیک ہے, اور جہاں تک ہو سکتا ہے میں نامحرم خواتین سے دور رہوں, یا اس جگہ پہ میں نہ ادھر سے گزروں بھی. لکھ لے اپنے پاس اس کو, بالکل لکھ لے ان چیزوں کو کہ میرا فتنہ نظر ہے, صحیح بات, عورت ہے, اور اگر تیسرا بھی لکھ لیں, اور پھر مجھے کیا کیا کرنا چاہیے ان سے بچنے کے لیے. مطلب میں نے نظر اٹھا کے اس لیے بھی نہیں دیکھنی, دینداروں کے ساتھ شیطان آتا ہے, جو لوگ دین پہ یا محبت کرتے ہیں, میں دیکھوں تو صحیح فتنہ کتنا عام ہے آج کل, کیا آج کل امت کا درجہ حرارت ایمان کا کیسا ہے, اپ ٹو ڈیٹ رہنے کے لیے. اور پھر شیطان اسی طرح سے, کہ شیطان بھی نا خیر کی بات کر کے میں امت کے حالات تو دیکھوں کیونکہ مجھے پتہ لگے. اچھا حیدر اور شیخ علی, آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا ہمارے جو یوتھ ہے, یار ویسے یہ شیخ بھی ڈیفائن کر دیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو شیخ کہتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ یار دے آر اسکالرز, یو نو. نہیں شیخ, تو یہ شیخ مختلف اقسام کے شیخ ہوتے ہیں, ایپل شیخ, بنانا شیخ ہیں. ہاں, ایک شیخ ہوتے ہیں جو علماء شیخ ہوتے ہیں, جو واقعی علم والے لوگ ہوتے ہیں, دیٹ we don't mean that. نہیں وہ نہیں, it's کیا کہنا چاہیے, رسپیکٹ کے لیے. اور چونکہ آپ ہم سے بڑے ہیں, 40-50 کے تھے, ہاں نہیں 60 سوری تھا, سو -20 تو اس لیے آپ کو شیخ کہتے ہیں. اور ہم تو ابھی 30s میں بھی نہیں پڑھتے, میں تو پیدا بھی نہیں ہوں. سو بات کیا ہو رہی تھی ایسے, ہم بات کر رہے تھے کہ شیخ کیوں نہیں کہنا چاہیے. ہاں شیخ کیوں نہیں کہنا چاہیے, اس سے پہلے نہیں, you were actually about to start کہنے لگے تھے, اس سے پہلے آئیڈینٹی کرائسس کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا صحیح, کہ ہماری جو یوتھ ہے کیا آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہے, اور اگر ہے تو کیا وجوہات ہیں, کیوں ہے, اور دس از ریلیٹڈ ٹو لو اور سچا پیار. ہم اس پہ آ رہے ہیں الٹیمیٹلی گراؤنڈ بلڈ کر کے کہ سچا پیار کیوں ہوتا ہے, ہوتا کیا ہے, اور بریک اپ کیسے ہوتا ہے, ول بی کمنگ ٹو دی بریک اپس ایز ویل. سو حیدر, آئیڈینٹی کرائسس, سیلف ورتھ کتنی لو ہو چکی ہے یہ مسئلہ یا نہیں ہے, اور اس وجہ سے ہر بندہ پیار محبت میں پڑ رہا ہے, یا واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ؟ میرا خیال سے اس میں ڈفرینٹ پہلو ہیں. کبھی بھی کسی چیز کی ایک ریزن نہیں ہوتی. ہم لوگ کبھی بھی اکثر نا چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں. کبھی بھی کوئی بھی معاملہ زندگی میں ایکچوئل میں بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہوتا. دیر از آلویز اے گرے ایریا, اور اس کے بہت سارے ایسپیکٹس ہوتے ہیں. اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں, اس کے نقصان بھی ہوتے ہیں. اس میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک بہت بڑا ریزن ہے نا ہمارے آج کے دور میں مسلمانوں کا آئیڈینٹی کرائسس میں ہونے کا, پہلے بلکہ ہم یہ بات نہ کریں آئیڈینٹی کرائسس ہوتا کیا ہے. بالکل, اگر سننے والے, صحیح بات, آئیڈینٹی کرائسس بیسکلی جو سن رہے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ آئیڈینٹی کرائسس مینس کہ آپ کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ میرے لیے کیا چیزیں جو ہے وہ ٹاپ پرائرٹی پہ ہیں. بینگ اے مسلم میرا ڈیمینر کیا ہونا چاہیے, اور بینگ اے مسلم میرے لیے رول ماڈلس کیا ہونے چاہیے, اور کن چیزوں میں نے امپریس نہیں ہونا. یعنی میری آئیڈینٹی ہے یہ بیسکلی, آپ ہو کون, what defines me basically. اچھا اس کو میں اگر مزید ذرا سمرائز کروں, میرے وجود کے پریزنٹ ہونے کا تسلی بخش اور روح کو اطمینان دینے والا جواب, یہ ہے آئیڈینٹی کے بارے میں جاننا. مطلب میں ایگزسٹ کرتا ہوں یا نہ کرتا ہوں, اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے. جو لوگ کہتے ہیں نا میں ایگزسٹ کروں یا نہ کروں, دے آر سفرنگ تھرو دس کرائسس. میری ایگزسٹنس یا میری نان ایگزسٹنس آر دا سیم. لیکن جو شخص کو یہ دل کو اور روح کو سیٹسفائنگ جواب مل جانا کہ وائی ایم آئی ایگزسٹنگ ان دس ورلڈ, میں یہاں پہ موجود کیوں ہوں, یہ بیسکلی وہ شخص ہے جو کہ اپنے آپ کو اور اپنے وجود کو جانتا ہے. بالکل. اور میں سمجھتا ہوں کہ نا, میں نہیں سمجھتا, یہ ریسرچز کہتی ہیں اور سائیکولوجسٹ کہتے ہیں صحیح کہ انسان کی نا کچھ بیسک نیڈز ہوتی ہیں, کچھ بیسک کویشچنز ہوتے ہیں. جب وہ پہلے سے 10 سال کے بیچ میں ہوتا ہے نا,
1 to 10 years, कभी कुछ लोग 1 to 7 years के बीच में, उनका सबसे बड़ा जो साइकोलॉजिकल क्वेश्चन होता है उनके जहनों में, हाउ एम आई लुकिंग, हाउ एम आई लुकिंग, ठीक है. बाथरूम सेल्फीज वाला दौर. बाथरूम, वो तो खैर बाथरूम सेल्फीज तो शुरू होती है मेरे ख्याल में 10 प्लस में. अच्छा. लेकिन ये बल्कि आई थिंक सबसे पहला ये सॉरी एग्जैक्टली 10 to 20 के बीच में होता है हाउ एम आई लुकिंग. जो 1 to 10 है के बीच में होता है एम आई बीइंग नोटिस्ड और नॉट. 1 to 10 years की बात कर रहे हैं. Yes. अच्छा, isn't it too young? 1 to 10 or 1 to 7 years, am I being noticed? आपने छोटे बच्चों को नहीं देखा 2 साल के 3 साल के अपने अब्बा को इम्प्रेस करने के लिए वो कीड़े मार के आ जाएगा पेपर पे, कहेगा बजी ये देखें. या अटेंशन गेन करने के लिए रोता है, अटेंशन गेन करने के लिए हंसता है, ठीक है. am I being noticed or not? ये इसका बेसिक साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है. बिल्कुल, कि मुझे कोई नोटिस कर रहा, और जिन बच्चों को उनके पेरेंट्स नोटिस नहीं करते वो आइडेंटिटी क्राइसिस का सफर करते हैं, वो लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम और लो सेल्फ कॉन्फिडेंस के शिकार होते हैं सारी जिंदगी के लिए. फिर वो लोगों के लिए कुछ ऐसे काम करते हैं जिनसे वो नोटिस करें उन्हें. यानी मर्द बड़े ऐसी क्लोथिंग करें which stands out the most, which is alluring, which is which looks different. सेल्फ प्रेज की बीमारी जो आती है और फेम भी वो सब आती है, सारी बीमारियां. खवातीन घर में है, बाप भाई अपने शौहर के सामने है, बिल्कुल तैयार नहीं हुई, लेकिन जब बाहर निकलेंगी तो मेकअप और यूनिवर्सिटी जा रही हैं तो मेकअप ऐसे किया हुआ कि am I being noticed or not. ठीक है. और दूसरी चीज जो इंसान को होती है, जो 7 से 20 साल या 10 से 20 साल के बीच में आती है, वेरी करती है लोगों में, वो है कि हाउ एम आई लुकिंग, यानी हाइटेंड सेल्फ कॉन्शियसनेस कि मैं कैसा हूँ, मैं कैसा टाइम गुजार रहा हूँ. आइडियली इंसान को ना बेलॉस होना चाहिए कि वो अंदर से इतना होल और कंप्लीट हो कि मैं जैसे भी लग रहा हूँ, I know who am I know my worth. तसल्ली हो ना उसके. मुझे लोगों की प्रेज या मुझे लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं चाहिए अपने आप को मनवाने के लिए. I know my caliber and status. लेकिन आपको नहीं लगता ये चीजें जो हैं ये तो एनवायरनमेंट से असरअंदाज होती हैं? बिल्कुल होती हैं. आपको लगता है कि कुछ लोग ऐसे पैदा होते हैं कि जो इन एजेस से गुजरते हुए बेलोस होते हैं ऑटोमेटिकली, यानी बाय बर्थ ऐसा होता है? बाय बर्थ तो अल्लाह ताला हर किसी को बेहतरीन पैदा करता है. बाय बर्थ हर इंसान फिट आता है. मुआशरा, माँ बाप, स्पेशली माँ बाप, घर का माहौल, फिर जो उसकी ऑब्जर्वेशन, रिफ्लेक्शन, लर्निंग जो सब कुछ होती है वो उसको एक इंसान बनाती है. मेरे ख्याल से हमारे तरफ तो सारे लोग फिर ऐसे ही होते हैं जो इस जो चीजें आप बता रहे हैं. उसकी वजह क्या है? सेल्फ प्रेज में शायद हमारा एनवायरनमेंट, अपब्रिंगिंग ऐसी है. कैपिटलिज्म इज द जड़ एंड द कोर ऑफ ऑल दिस डिजीजेस. बाप का काम क्या है? सिर्फ पैसे कमाना. माँ, इसलिए ना ये प्रॉब्लम्स है. सबसे बड़ी रिस्पांसिबिलिटी सिर्फ खाना बनाना है और घर साफ कर देना. औलाद को कौन देख रहा है भाई? औलाद को टाइम कौन दे रहा है? वेरी सैड यार. माँ बाप का ये बड़ी रिस्पांसिबिलिटी ये नहीं है कि उसको अच्छा डिग्री दिलवा दे या उसको इंजीनियर डॉक्टर बना दे. माँ बाप का सबसे बड़ा रोल ये है कि उसकी आइडेंटिटी क्राइसिस ना हो, उसकी सेल्फ वर्थ डिफाइंड हो और वो कॉन्फिडेंट, क्रिएटिव और मतलब एक तगड़ा इंसान हो, वैल्यूज वाला इंसान. आई समटाइम्स से टू माय वाइफ कि यार आप ना ऐसा किया करो, आप घर गंदा रहने दिया करो, आप इवन हांडी भी किसी दिन नहीं बनाओगे, एंड यू टेल मी कि यू स्पेंड टाइम विद किड्स. बिल्कुल. तो आई वुड बी मोर देन हैप्पी.